جی انگوٹھے چوم لیں. من اذا قال المؤذن اشهد ان محمد رسول اللہ فقبل عن ملتيه ووضع على عينيه وقال من فعل كما فعل حبیبی وجبت له شفاعت. محدثین تصریح کر چکے لا یصح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اور احکام کے اندر جب وہ کہے لا یصح تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ موضوع و مکذوب ہے، یہ نہیں کہ صحیح نہیں اور حسن ہے، جیسے کہ مبتدئین دھوکہ دیتے ہیں. چنانچہ المسنون کے مقدمے میں عبد الفتاح ابو غدہ لکھتے ہیں ھذا وضع وکذب لا یرتاب فیہ عالم. یہ اتنی جھوٹ اور غلط روایت ہے کہ عالم شک نہیں کرے گا. اصول اسلام کے خلاف روایت ہے. اسلام میں چومنا چاٹنا ہے ہی نہیں، اور اگر چومنا ہوتا تو پھر مؤذن کا منہ چومتے جس پر پاک کلمہ آیا ہے. اپنے انگلیوں نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے؟ کبھی کہتے ہیں آنکھوں کی تکلیف نہیں ہوگی، خدا کی شان دے گو بدعتی کو اکثر آنکھوں کی کینسر ہو جاتی ہے. 2-4 نام لے سکتا ہوں، آنکھوں کی کینسر سے مرے ہیں. صرف اندھے نہیں ہوتے، اندھے تو بہت ہوتے. جھوٹ اور فریب، اور وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے الصادق المصدوق پر. کبھی کہتے ہیں جی قبر کے پاس اذان ہونا چاہیے. وہ بے وقت اذان تو مرغا دیتا ہے، اذان ہے تو 5 ہے، چھٹی اذان کہاں سے آ گئی؟ مبتدئین کے یہاں تدفین کے بعد قبر کے پاس ایک آدمی رک کے اذان دے دیتا ہے. اتنے کم عقل دنیا میں کہیں اور نہیں ہوں گے. بہت بچہ جب پیدا ہوتا ہے دائیں کان میں اذان فجر، بائیں کے پاس تکبیر صلاۃ ہو جاتی ہے، صرف نماز کا انتظار ہے. اب نماز کے بعد پھر اذان شروع ہے. احمد رضا نے اس موضوع پر کتاب لکھی ایذان الاجر فی التعظیم عند القبر. ہر باطل اور ہر گمراہی کو ثابت کرنے کے لیے کمر بستہ. اور اس میں لکھتے ہیں یہ 15 دلائل ہے جو خزانہ قدیر سے بندے فقیر پر نازل ہوئی ہے. مطلب یہ کہ درمیان میں کہیں نہیں ہے، صرف میری بنائی ہوئی ہے. ایذان الاجر فی التعظیم عند القبر. عہد نامے رکھتے ہیں مردوں کے ساتھ، اور بعض جگہ تو باقاعدہ معاذ اللہ استغفر اللہ قرآن شریف قبر میں رکھوا لیتے. علماء نے تصریح کی ہے کہ یہ توہین اور بے ادبی ہے. ظاہر ہے مردہ قبر میں گلے گا، سڑے گا، پھٹے گا. اور بدعتی میں تو کیڑے بھی بڑے بڑے ہوں گے کیونکہ انہوں نے غلط چیزیں بہت کھائی ہے. بڑے خرمس قسم کے سانپ بچھو آئیں گے. قرآن شریف وہاں رکھا ہوا ہوگا. احمد رضا کی کنز الایمان بستر پر لیٹے لیٹے لکھ رہے تھے، بیٹھ بھی نہیں رہے تھے کیونکہ یہ کوئی اہم کام ہی نہیں ہے. اور بغیر کسی کتاب کی طرف مراجعات کے پیغمبر فرماتے جس نے اپنی طرف سے تفسیر کی صحیح بھی نکلی غلط نکلی، اور جس نے اپنی طرف سے تفسیر کی غلط نکلی اس نے کفر کیا ہے. اب دیکھا گیا ہے اگر جو صحیح ہے تو وہ غلط ہے بحکم رسول کیونکہ مراجعات نہیں ہے، اور جو غلط نکلا ہے وہ کفر ہے بحکم رسول. اس کو کہتے ہیں بدعتی کوثر و تسنیم میں دھلا دھلایا. کوثر و تسنیم میں دھلا دھلایا حرم شریف سے واپس آ گیا، چلا ہی نہیں. اور اس پر حاشیہ لکھا ہے مولوی نعیم الدین مراد آبادی نے خزائن العرفان، جو تحریف القرآن کے نام سے یاد کیا جائے تو بجا ہوگا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ بھی لکھ دیا. یہاں سے 11ویں تیجا عرس شریف چیلم برسی سب ثابت ہو گیا. جتنے کھانے تھے وہ یہی سے ثابت ہو گئے، دیر ہی نہیں لگائی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ بریلی میں نازل ہوئی ہے کیا؟ مکے اور مدینے میں نازل ہونے والی آیت وہاں ثابت نہ کر سکی، ہندوستان پہنچ گئی تو سب چیزیں ثابت ہو گئی.
استغفر اللہ. روایتیں بناتے ہیں لوگ. حضرت بلال جو ہے وہ اشہد ان کی جگہ اسہد کہتا تھا. کان بلال یبدل الشین بالسین. تو مشرکین نے مذاق اڑایا تو رسول اللہ نے کہا اذان بند کرو. صبح نہیں ہو رہی تھی اور عرش سے اعلان ہوا کہ جب تک بلال اذان نہیں دے گا صبح نہیں ہونے دوں گا. اب مولانا روم رحمت اللہ علیہ کو بھی کوئی استاد حدیث کا نہیں ملا ہے. مولانا روم مثنوی کے اندر اس قسم کے خرافوں کو نظم کیا ہے. اور ہمارے بزرگ قاری صاحب ہے وہ بھی جوش میں آ کے جب میں موجود نہ ہوں تقریر میں یہ بیان کر لیتا وقت بالاتفاق موضوع مغزوب ڈکوسلا ہے. ڈکوسلا شاہ ولی اللہ نے ایک رسالہ لکھا ہے آداب الحدیث فارسی میں. اس میں شاہ ولی اللہ نے مولانا روم کے اس قسم کی باتوں کو گرفت کی ہے سخت. مولانا روم بلخ کے تھے لیکن امیر بلخ سے اختلاف ہو گیا اور اس نے کہا نکل جاؤ یہاں سے. انہوں نے ٹھیک ہے. 500 سال تک اللہ نے پھر بلخ میں عالم پیدا نہیں کیا. اتنا خفا ہو گیا. 500 سال بلخ میں عالم پیدا نہیں ہوا اور یہ روم جا کر کے وہیں مرے ہیں. بڑے صاحب کمال و صاحب دل ہے. بعض بزرگان دین کو بعض علوم میں دسترس نہیں. بلخ نوشیروان کا بھائی گم ہو گیا تھا مل نہیں رہا تھا. دنیا چھان ماری ادھر مل گیا. کہا بلخ واہ میرے بھائی. تو بلخ 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 واہ دمار ہو رہا بلخ ہو گیا. یا رب. اور روافظ کہتے ہیں کہ جی قتل ہوئے کوفہ کے اندر تو حسنین کو ڈر تھا کہ خوارج ان کو نکال کے ماریں گے تو انہوں نے لاش کو کمبل میں لپیٹ کے اونٹ پہ رکھا اور اونٹ قافلہ میں جا رہا تھا مکہ مکرمہ کہ وہی مدینے میں دفنائیں گے نانا جان کے ساتھ. جب مدینہ پہنچے دیکھا تو اونٹ غائب ہے اور کمبل. اب آپ ایمان سے کہے حسن و حسین اتنے نالائق تھے کہ اپنے ابا کی لاش کو اونٹ پہ رکھ کے خود جا کر کے گلی ڈنڈا کھیلنے لگے اور مکہ اور مدینہ پہنچ کے پتہ چلا کہ اونٹ ہے ہی نہیں. ایسا کمزور مزاج کا بیٹا تو 15ویں صدی میں بھی کوئی نہیں ہوگا جو باپ کی لاش کے ساتھ یہ بے احترامی کرے. دروغ جھوٹ. وہی مرے وہی امارات کوفیہ میں دفن ہو گئے. نجف بلخ کے اندر جو ہے نا ایک مزار بنا ہے علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب. بڑا جھنڈا ہر سال چڑھتا ہے اور دنیا بڑی اس کے سائے میں بیٹھتی ہے. طالبان کو موقع نہیں ملا ورنہ اس کو سیدھا کرانا تھا مجھے. خبروں کا تو صاف واضح ہدایت موجود ہے. اب آسو کا بما باسنی اللہ بھی جنائز ترمذی